آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین میں بسنے والی مختلف اقوام کی ایک فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا علاقہ جس کا مختلف اقوام نے 23 دفعہ محاصرہ کیا، 52 دفعہ اس پہ حملے کیے گئے اور 44 دفعہ اس شہر پہ قبضے ہوئے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو فلسطین کی سرزمین میں بھیجا۔ یہ علاقہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا کی کون کون سی سلطنتوں نے اس علاقے کو کنٹرول اور فتح کیا۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری تمام ویڈیوز کے چارٹس اب سافٹ کاپی میں اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چارٹ کی HD پکچر چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے علاقے کی آباد کاری کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک عظیم سیلاب سے پوری دنیا کے انسان فنا ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بچ جانے والے تینوں بیٹوں کو دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سام کو ایشیا، ہم کو افریقہ اور یافیس کو سینٹرل ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ جہاں تک فلسطین کے علاقے کی بات ہے تو یہ علاقہ آپ علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام بن نوح کے حصے میں آیا۔ اگر حام کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 4 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے 3 بڑے بیٹوں یعنی کش، مزراہیم اور پتھ کو افریقہ کے علاقوں میں آباد کیا، جبکہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کنعان کو فلسطین کے علاقے کی طرف بھیجا۔ کنعان اپنے خاندان کے ساتھ یروشلم میں پائے جانے والے واحد چشمے گیہون کے گرد آباد ہوئے۔ ویورز، یہ چشمہ آج بھی ہمیں یروشلم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ چونکہ سیلاب نوح کے بعد آپ اس علاقے میں آنے والے پہلے انسان تھے تو انہی کے نام سے اس علاقے کو کنعان کہا جانے لگا۔ اگر کنعان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے کئی بچوں میں سب سے اہم 7 بیٹے تھے، جو کنعان کے علاقے کی 7 قوموں یا 7 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7 قبیلے فلسطین میں اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں آباد تھے، جنہیں مشترکہ طور پہ کنعانی قبائل کہا جاتا تھا۔ اور ویورز، یہی وہ لوگ تھے جو اس سرزمین کے نیٹیوز یا آبائی لوگ کہلاتے تھے۔ موجودہ دور کے فلسطینیوں کے بارے میں پہلی تھیوری یہی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ انہی کنعانی لوگوں کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ جب کنعان کی سرزمین پہ خوب پھل پھول رہے تھے تو انبیاء آنے کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کی نسل سے جاری تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگلے آنے والے 2 انبیاء کا نام حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تھا، جنہیں اللہ نے کنعان کی سرزمین سے میلوں دور عربوں کی 2 قوموں، قوم عاد اور قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور ان دونوں قوموں کو اللہ نے آسمانی طوفان اور زلزلے کے عذاب سے غرق کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے چند نسلیں آگے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، جن کے دور میں فلسطین کے علاقے کا ایک تاریخی موڑ آیا کہ جب اس علاقے میں انبیاء کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے نبی جو اس علاقے کے قریب ترین بھیجے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، جنہیں سدوم کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ ویور، سدوم کا علاقہ کنعان کے علاقے کے نزدیک ترین تھا، اور اس علاقے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے انہیں بھی کنعانی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ کنعان کی 7 قوموں کی نسل سے نہ تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ نے سدوم کی بستی کو آسمان سے پتھر برسا کے غرق کیا تھا۔ کنعان یا فلسطین کے علاقے میں سب سے پہلے جانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ کے ساتھ اس علاقے میں آئے۔ جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ اس علاقے میں کنعان کی 7 قومیں پہلے سے ہی آباد تھیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان پہنچنے کے بعد ان مقامی قبائل کے ساتھ پرامن تعلقات رکھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بت پرست ہو چکے تھے تو آپ علیہ السلام ان کے مذہبی طور طریقوں سے کافی محتاط بھی تھے اور ہرگز یہ نہ چاہتے تھے کہ کنعانیوں کی بت پرستی ان کی اولاد میں آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کنعانی آبادی کی بجائے اپنے بھائی ناہور کی ایک پوتی ربقہ سے کرائی تاکہ ان کی نسل توحید کے عقائد پہ ہی قائم رہے۔ لیکن اس کہانی میں ٹوسٹ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں آتا ہے، جنہیں ان کے لقب اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کے دور میں کنعان میں ایک دوسری قوم بھی سر اٹھانے لگی تھی اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل تھی۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے کل 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے جو مستقبل میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے اہم اور پسندیدہ بیٹے اللہ کے اگلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام مصری حکومت میں شامل ہو گئے تھے تو آپ مصر میں ہی آباد تھے، اور جب کنعان کے علاقے میں شدید قحط پھیلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی کے بیٹوں کے ساتھ ان کے پاس مصر ہجرت کر گئے، لیکن کنعان کے مقامی 7 قبائل نے ہجرت نہ کی اور اسی علاقے میں آباد رہے۔ اسی دوران کنعان کے جنوبی ساحلی علاقے جسے فلسطیہ کہا جاتا تھا، یہاں اس جگہ کچھ لوگ آباد ہوئے۔ کچھ لوگ انہیں یونانی جبکہ کچھ حام بن نوح کے بیٹے مزرائیم کی اولاد سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال ان فلسطینی لوگوں نے کنعان کے 5 شہروں کو فتح کیا اور یہاں اپنی پہلی فلسطینی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ ان 5 شہروں میں غزہ، اشکلون، اسدود، ایکرون اور گات شامل تھے۔ تو یہاں سے موجودہ فلسطینی لوگوں کے بارے میں دوسری تھیوری جنم لیتی ہے، جس کے مطابق فلسطین کا لفظ اور لوگ صدیوں سے اس علاقے میں موجود ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں میں ضم ہوتے گئے۔ تو اب کنعان میں کنعانیوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی بھی آباد ہو چکے تھے، اور دوسری طرف مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے فرعونوں نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، اور اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل پہ بدترین مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن پھر اللہ نے ان پر ایک احسان کیا، اور انہی میں سے ایک قبیلے لاوی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا لیا اور انہیں دوبارہ سے کنعان کی طرف لانے لگے۔ قرآن کی سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو مقامی کنعانی لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور جواب میں یہ کہا، اے موسیٰ، ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو۔ جس کے بعد ایک عذاب کی صورت میں یہ لوگ تقریباً 40 سال تک مصر کے صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت جوشوا علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے آخر کار کنعان پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے مقامی قبائل کے خلاف فیصلہ کن برتری حاصل کی اور کنعان کے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور اپنے فتح کیے گئے علاقوں پہ اپنی پہلی اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تو ویورز، یہاں سے کنعان کی سرزمین پہ بنی اسرائیل کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس سرزمین کو پرومس لینڈ یا اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اس سلطنت پہ حکومت کرنے والے سب سے اہم بادشاہ قبیلہ یہودا سے تعلق رکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کے دور میں یروشلم کا شہر اب بھی کنعانیوں کے کنٹرول میں تھا، جس پہ ایک کنعانی قبیلے یبوس کی حکومت تھی۔ یبوسیوں کو اس بات پہ بہت ناز تھا کہ ان کے شہر کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ اندھے اور لنگڑے بھی بنی اسرائیل کی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پہ حملہ کر دیا اور یروشلم کو فتح کرتے ہوئے اسے اسرائیلی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔
اس فتح کے بعد بچے کچے کنانی لوگ بنی اسرائیل کے زیر سایہ رہنے لگے اور انہی میں ضم ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین اللہ کے اگلے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کا دور کنان کے علاقے کی تعمیر و ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یروشلم میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن موجودہ دور کے یہودیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی بجائے ایک ٹیمپل تعمیر کیا تھا، جسے یہ لوگ فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ اسی تھیوری کی وجہ سے آج یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کے یہاں اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے رہبام تھے، لیکن ان کے دور میں اللہ نے ایک عذاب کی صورت میں بنی اسرائیل کو 2 سلطنتوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطنت کا شمالی حصہ کنگڈم آف اسرائیل، جبکہ اس کا جنوبی حصہ سلطنت یہودا کہلایا، اور یروشلم کا علاقہ جنوبی سلطنت یہودا کے زیر کنٹرول تھا۔ شمالی سلطنت اسرائیل پہ اشوریوں نے حملہ کرتے ہوئے اس پہ قبضہ کر لیا اور یہاں بسنے والے 10 اسرائیلی قبیلوں کو ملک بدر کر دیا، جن کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا، اور آج انہیں یہود کے گمشدہ قبیلے یا لاسٹ ٹرائبز آف جیوز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنوبی سلطنت یہودا میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے، قبیلہ یہودا اور بنیامین آباد تھے۔ ان پر آشوریوں کے بعد آنے والی بابلی سلطنت کے ایک بادشاہ نبوکڈنضر نے حملہ کیا اور یہاں بسنے والے باقی کے 2 قبیلوں کو بھی ملک بدر کر دیا۔ نبوکڈنضر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد یا یہود کے نزدیک ان کا فرسٹ ٹیمپل تباہ کر دیا۔ چنانچہ اگلے تقریباً 40 سال تک کنان کا پورا علاقہ بابلیوں کے زیر کنٹرول رہا، لیکن بابلیوں کے بعد جب یہ علاقہ فارس کے سائرس دا گریٹ کے زیر کنٹرول آیا تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے یروشلم میں آتے ہی اپنا ٹیمپل دوبارہ تعمیر کر لیا، جسے پھر سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا تھا۔ کنان کی سرزمین کا اگلا بڑا واقعہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، کہ جب اس علاقے میں یہودی آباد تو تھے لیکن اب یہ رومی سلطنت کے زیر سایہ جا چکے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے انہیں صلیب پہ چڑھانے کا انتظام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسی دور سے کرسچینٹی یا عیسائیت کا جنم بھی ہوا، اور بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا، جس کے بعد یہ علاقہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس سازش کا صلہ انہیں رومی جنرل ٹائٹس کی صورت میں ملا، جو بعد میں رومی سلطنت کا 10واں بادشاہ بھی بنا، کہ جب سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یروشلم پہ حملہ کر دیا۔ 5 مہینے کے طویل محاصرے کے بعد اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جنرل ٹائٹس نے ایک ہی دن میں 1,30,000 کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی گرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے اور شہر مکمل طور پہ رومیوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ سن 312 صدی عیسوی میں مشہور رومی بادشاہ کنسٹینٹائن اول نے عیسائیت قبول کر لی۔ رومی بادشاہ کے عیسائی ہو جانے کی وجہ سے اس کی پوری سلطنت بھی عیسائی ہو گئی، اور عیسائیوں کے تو سب سے بڑے دشمن اور کوئی نہ تھے بلکہ یہودی تھے، کیونکہ عیسائیوں کے مطابق یہود نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا۔ تو اب رومیوں کے عیسائی ہو جانے کے بعد کنان کا علاقہ عیسائیت کا گڑھ بن کے سامنے آیا، اور یہودی اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فلسطین کا علاقہ رومی سلطنت کی جانشین بازنطینی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا، اور اسلام آنے کے بعد حالات بہت تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد
सन 636 ईस्वी का साल यरूशलेम की तारीख का सबसे अहम मोड़ था कि जब दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यरूशलेम फ़तह कर लिया और इस शहर को तारीख में पहली दफ़ा एक मुसलमान शहर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों को यहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी थी। अलबत्ता यहूदियों को इस सरजमीन पे जगह लेने की इजाज़त ना थी। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद फ़लस्तीन का इलाका पहले बनु उमैया और फिर बनु अब्बास के ज़ेर कंट्रोल रहा, यानी तकरीबन 300 साल तक ये इलाका अरबों के ज़ेर तसल्लुत रहा। अरबों के दौर के बाद अगली सल्तनत जिसने किनान फ़लस्तीन पे हुकूमत की वो फ़ातिमी सल्तनत थी, जिन्होंने तकरीबन 104 साल तक इस इलाके पे हुकूमत की। और फ़ातिमियों के बाद ये इलाका सल्जूकों के ज़ेर कंट्रोल आ गया, जो इस इलाके पे तकरीबन 21 साल तक हुकूमत करते रहे। लेकिन सल्जूकों से ये इलाका दोबारा फ़ातिमियों और फिर सन 1099 में फ़ातिमियों से ईसाइयों यानी सलीबियों के हाथ चला गया। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़तह से लेके सलीबियों के हाथ चले जाने तक यरूशलेम 488 साल तक एक मुसलमान शहर था और मुसलमानों की मुख्तलिफ एम्पायर्स के ज़ेर कंट्रोल था। लेकिन सलीबियों ने इस शहर को फ़तह करते ही यहाँ बसने वाले लाखों मुसलमानों को कत्ल किया और इसके साथ साथ मस्जिद अक्सा को एक रॉयल पैलेस और डोम ऑफ द रॉक को एक चर्च में तब्दील कर दिया। ईसाइयों ने यहाँ अपनी किंगडम ऑफ यरूशलेम की बुनियाद रखी, जिस पे अगले 88 साल तक यूरोप की ईसाई ताकतें हुकूमत करती रहीं। लेकिन सन 1187 में इस्लामी तारीख के एक अजीम कमांडर फातह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पूरे यूरोप की ताकतों के सामने खड़े हो गए और ईसाइयों के खिलाफ जंग हतीन के बाद शहर को फतह कर लिया। अयूबी सल्तनत ने तकरीबन 73 साल तक इस शहर पे हुकूमत की। लेकिन सन 1260 में मिस्र से अयूबी सल्तनत के खात्मे के बाद जब ममलूक सल्तनत ने मिस्र पे कब्जा किया तो यरूशलेम इनके कंट्रोल में आ गया। व्यूअर्स, ममलूकों की सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने ऐन जालूत की जंग में मंगोलों को फैसलाकुन शिकस्त दी, जिनका मकसद फ़लस्तीन के इलाके पे कब्जा करना था। चुनाचे अगले तकरीबन 256 साल तक ममलूकों ने इस इलाके पे हुकूमत की कि जब तक उस्मानी सल्तनत दुनिया के नक्शे पे ना आ गई। सन 1516 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने इस शहर को फतह किया और सन 1516 से लेके 1917 तक उस्मानियों ने 401 साल तक फ़लस्तीन पे हुकूमत की। लेकिन पहली जंग अजीम में उस्मानियों की शिकस्त के बाद ये इलाका बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल चला गया और बरतानिया ने बालफोर डिक्लेरेशन के मुताबिक सन 1948 में ये इलाका यहूदियों के हवाले कर दिया, जहां यहूदियों ने अपने मुल्क इसराइल की बुनियाद रखी, जिसके बाद आज तक ये इलाका यहूदियों के कंट्रोल में है, जो इस इलाके में बसने वाली दूसरी कौमों ख़ास तौर पे मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं और अपने इलाके की हदूद को बढ़ाने और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। व्यूअर्स, मज़ीद फैमिली ट्रीज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप अकाउंट में जाके हमारा कैटलॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।